نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فلا صدق ولا صلى پس نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی ولیکن کذب وتولی اور لیکن جھٹلایا اور منہ موڑا ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا اتراتا ہوا اولا لک فاولا افسوس ہے تیرے لیے افسوس ہے ثم اولا لک فاولا پھر افسوس تیرے لیے پس افسوس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القیامہ کا 9واں درس ہے۔ اس سے قبل گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی موت کے وقت کی بے بسی اور حالت کو بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جب انسان کی روح حلق تک یا ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی، اس وقت جدائی کا وقت ہوگا، نہ کسی کا دم اثر کرے گا، نہ کوئی دارو دوا اثر کرے گا، اور رب کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ آج کے سبق میں اس بے بس اور مجرم انسان کی جرائم کا بیان ہے کہ جو موت کے وقت لاچار اور مجبور پڑا ہوا ہے، یہ جو انسان موت کے وقت چیخ رہا ہے اور فریادیں کر رہا ہے، یہ جو موت کے وقت دنیا کی زندگی کے لیے مہلتیں طلب کر رہا ہے، یہ جو موت کے وقت مارے کھا رہا ہے فرشتوں سے، اس کا کیا قصور ہے، اس کا کیا جرم ہے، اور اس نے کون سی غلطی کی ہے جس کی سزا کے طور پر موت کے وقت اس کی یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت اس کے 4 جرائم کو بیان کرتے ہیں، اور 4 جرائم کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 4 بار اس کے لیے ہلاکت، بربادی اور افسوس اور حسرت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پہلا جرم یہ ہے کہ اس نے تصدیق نہ کی، دوسرا جرم یہ ہے کہ اس نے نماز نہ پڑھی، تیسرا جرم یہ ہے کہ اس نے جھٹلایا، چوتھا جرم یہ ہے کہ منہ موڑ کر اہل خانہ کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ اور ان 4 جرائم کے بدلے میں 4 بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا 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 اولا۔ انسان تیرے اس طرز عمل پر بڑی حسرت اور بڑا افسوس، تیرے لیے ہلاکت اور تیرے لیے بربادی کہ تو کس طرز پر اور کس ڈگر پر چل رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فلا صدق ولا صلی، یہ جو آج
موت کے بستر پر پڑا ہوا ہے، جو فرشتوں سے مار کھا رہا ہے اور منتیں کر رہا ہے، جانتے ہو اس کا جرم کیا ہے؟ فلا صدقا، اس نے تصدیق نہیں کی، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض بے ایمانوں کی حالت یہ ہے جب بھی ہم آیتیں نازل کرتے ہیں الا کانوا عنہا معرضین، یہ میری آیتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ میری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں، میری آیات سے منہ موڑ کر ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ایسے کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی آیات کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فلا صدقا، تصدیق نہ کی، میری آیات نے بتایا لوگوں کائنات والو عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، انہوں نے تصدیق نہ کی اور میرے نبی سے کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا ہم باقی سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو معبود بنا لیں؟ یہ بات تو انتہائی درجے کی عجیب ہے، ماننے کے قابل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا صدقا، اس نے میری آیات کی تصدیق نہ کی۔ یہ جو آج پریشان اور مجبور نظر آ رہا ہے اور مہلت مانگ رہا ہے، اس نے تصدیق نہ کی۔ میری آیات نے بتایا اے کائنات کے انسانوں، سب نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تم دنیا میں تنہا آئے تھے ایسے ہی اکیلے محشر میں رب کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے۔ لیکن فلا صدقا، اس چیخنے والے نے، موت کے وقت شور مچانے والے نے اللہ کی آیات کی تصدیق کوئی نہ کی اور تسلیم نہ کیا۔ فلا صدقا، یہ مانتا ہی نہیں تھا، یہ کہتا تھا قال من یحیی العظام وہی رمیم، ارے جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے کون دوبارہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ انکار کر دیا۔ یسأل ایان یوم الدین، یہ آگے پوچھتا تھا بتاؤ قیامت کب آئے گی، دن اور تاریخ بتاؤ، اس نے انکار کر دیا اللہ کی آیات کا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا صدقا، پہلا جرم اس کا یہ ہے، یہ انکار کرنے والا تھا۔ اب اس کے علاوہ بھی بے شمار احکامات میں انکار کرنے والا تصدیق نہیں کر رہا۔ جو بندہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ بھی اللہ کی آیات کی تصدیق نہیں کرتا۔ اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، او لوگو دنیا والو، میرا محمد آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی اس آیات کی تصدیق نہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا اقرار کیا اور اظہار کیا اور ماننا شروع کر دیا، چاہے ذلی یا بروزی، اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت چیخنے کی ضرورت نہیں، تو نے میری آیتوں کا انکار کیا تھا، تصدیق نہیں کی تھی۔ اللہ نے کہا نا آخری نبی ہے تو بس مان لینا چاہیے تھا نا، جیسا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا۔ مسلمہ کذاب نبی کے صحابی کے ہاتھ کاٹتا ہے، پاؤں کاٹتا ہے، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور کہتا ہے ایک بار کہہ دے کہ میں بھی سچا نبی ہوں۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہی ہے۔ اللہ کے قرآن نے بتایا محمد کریم آخری نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں، اس طرح تصدیق کرنی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جس نے ختم نبوت کا عقیدہ سیکھا اور سمجھا، اور اسے یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ معاذ اللہ
کسی شخص کے نبی ہونے کا اقرار کرتا ہے تو مسلمان نہیں، اس سے دلیل مانگنا بھی جائز نہیں، بغیر دلیل مانگے اس کو کہنا ہے کہ ہم تیرا انکار کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی جس نے عقیدہ ماشاءاللہ صحیح پختہ پکا رکھا ہوا تھا، لوہے کا کام کرنے والا، وہ غریب لوہار اپنی اس لوہے کی بھٹی پہ بیٹھا کسی کا کام کرنے کے لیے کلہاڑی تیز کر رہا تھا۔ ایک بدبخت آیا قادیانی مرزائی اس کے پاس، اور اس نے کہا کہ مرزے کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، خود اللہ کے رسول نے فرمایا کئی جھوٹے آئیں گے جو نبوت کے دعویٰ کریں گے۔ اس نے کہا بڑے دلائل ہیں، سنو دلائل تو سنو۔ اس نے کہا اچھا سناؤ۔ وہ سنانا شروع ہو گیا، وہ اپنا کام کرتا رہا، کلہاڑی تیز کرتا رہا، وہ لگا رہا جو کچھ اس نے دلائل الہیہ کو توڑ موڑ کر بیان کرنا تھا وہ کیا، اس نے کوئی ہاں نہ کی۔ اتنے میں اس کی وہ جو تحریفات تھیں، دلائل تو نہیں تھے، اس نے جو باتیں گھڑی تھیں وہ پوری ہوئیں، کلہاڑی بھی اتنے میں تیز ہو گئی۔ وہ بابا جی سے پوچھنے لگا بزرگوں بتاؤ آپ مرزے کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ بابا جی نے کلہاڑی اٹھائی اور رکھی اس کی گردن پہ، کہا اس بات کو چھوڑ، نبی مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، پہلے تو بتا، تو کہے کہ مرزا جھوٹا بے ایمان خبیث تھا، ورنہ میں اس کلہاڑی کے ساتھ تیری گردن کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے دلائل دیے، کہا چھوڑ دلائل ملائل کو، سیدھا بول، اور کہے کہ وہ بے ایمان تھا، وہ جھوٹا تھا، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ورنہ ابھی تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ بابا جی چھوڑنے والے نہیں ہیں اور مار ڈالیں گے، بالآخر اس نے مجبوراً کہہ دیا کہ ہاں مرزا بے ایمان تھا۔ اس نے کہا تو چار گالیاں اور بھی دے، پتہ نہیں اس نے کیا کچھ کہلوایا۔ جب وہ فارغ ہوا نا تو بابے نے کلہاڑی نیچے رکھی اور اس کو کہا یہ تو اٹھا اور میری گردن پر رکھ، اور مجھے کہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کروں، خدا کی قسم گردن کٹ جائے گی، کبھی اپنے نبی کی نبوت کا انکار نہیں کروں گا۔ اور بتایا کہ یہی دلیل ہے میرے نبی کے سچا ہونے کی اور تیرے نبی کی جھوٹا ہونے کی۔ جب ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی تصدیق کی ہے، اللہ کی آیات کی تصدیق کی ہے، اب اس کے مقابلے میں کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ وخاتم النبیین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب کسی اور سے ہم دلیل بھی نہیں مانگتے، نہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، بس ہمیں اس پر یقین ہے، ہم کسی اور کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی تصدیق کرنی۔ سیدنا ابو بکر صدیق تصدیق کرنے والے تھے نا، کمال درجے کی تصدیق کی۔ ابو جہل بھاگتا ہوا گیا، ابو بکر عجیب بات ہو گئی، یہ بھی مانو گے؟ کیا ہو گیا؟ کہا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر آسمانوں کو کراس کیا، پھر جنت دیکھی، پھر جہنم دیکھی، پھر رب کے بارگاہ میں حاضر ہوا، اور یہ سارا کچھ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں، اسریٰ بعبدی لیلاً، تھوڑے سے حصے میں ہو گیا، کیا یہ بات مانو گے؟ ابو بکر نے فرمایا بے وقوف، تیرا عقل نہ مانے تو نہ مانے، ابو بکر کا ایمان تو مانتا ہے، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ فرمایا، اور ابو بکر اپنے نبی کی ہر بات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پھر رب نے بھی خوش ہو کر کہا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ایمان لانے والے تیرے محفل میں ہیں یہ سارے صدیق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ والذی جاء بالحق وصدق به اولئک هم المتقون، اللہ فرماتے ہیں میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آیا، اور اس حق کی جس نے تصدیق کی میرے ہاں وہ سارے متقی ہیں۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، موت کے وقت
جو بندہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا فلا صدقہ، اس کا جرم یہ ہے اس نے اللہ کی باتوں کی، اللہ کی آیات کی تصدیق نہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کی تصدیق نہ کی، اور تصدیق نہ کرنے کی وجہ سے موت سختی کے ساتھ آ رہی ہے اور ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے قرآن نے بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کو، اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو سبقت کرنے والے، جو پہل کرنے والے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، اللہ سب سے راضی ہو گیا ہے۔ جو ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والے ہیں اللہ نے جنت ان کے لیے تیار کی ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو لوگ میرے نبی کی محفل میں پہلے آ گئے اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، وہ لوگ اور بعد والے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے درجوں میں برابر تو نہیں، پہلوں کے درجے تو زیادہ ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ سب کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب اہل ایمان تو جب یہ سنتے ہیں صحابہ کے بارے میں زبان کو روک لیتے ہیں، بس ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم ان کے بارے میں باتیں کریں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان تو تصدیق کرتے ہیں آیات الہی کی، لیکن جو لوگ تصدیق نہیں کرتے موت کے وقت ان کی حالت یہ ہوگی جب سزائیں ملیں گی تو کیا جرم ہے؟ فرمایا فلا صدقہ، پہلا جرم یہ ہے اس نے تصدیق نہ کی۔ دوسرا جرم ولا صلی، دوسرا جرم ہے اس نے نماز نہ پڑھی۔ بعض مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے مراد نماز کا انکار ہے، چونکہ یہاں کفار کا بیان ہو رہا ہے، مومن انکار تو نہیں کرتے۔ بہرکیف نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا ولا صدق فلا صدق ولا صلی، موت کے وقت یہ چیخنے والا اس کا دوسرا جرم یہ ہے یہ بے نمازی تھا۔ جو بے نمازی ہے، جو رب کا سجدہ نہیں کرتا، جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، یہ تو اپنی تخلیق کے مقصد کو ہی بھول گیا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو تو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کرنی تھی لیکن اللہ کی عبادت تو کرنی تھی نا۔ ارے بندے تیرے لیے نمونہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر رات کو رو رو کے رب کے سامنے اتنی لمبے قیام کیا کرتے تھے، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک دن کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ کریم نے اگلے پچھلے خطاؤں کے معاف کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے اتنے انعامات کیے میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں؟ اور ہم سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی رات کو تشریف لائے اور پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ایک ہی آیت بار بار دہراتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ یہ گناہگار اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو جہنم میں ڈال دے، مولا تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، فإنہم عبادک یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کا رب ہے، وإن تغفر لهم اور اگر میرے آنسوؤں کی لاج رکھ کر تو ان کو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم میرے پروردگار پوچھنے والا تو پھر بھی تجھ سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی راتوں کو یوں عبادت کریں
پوری رات سردیوں کی ختم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عبادت ختم نہ فرمائیں، اور آج امتی فرض نماز بھی نہ پڑھے تو موت کے وقت سزا تو ملنی ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ بے نمازی کے لیے بد دعائیں کی ہیں۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ بے نمازی اس کی کیا سزا ہے۔ آپ فرماتے میرا دل کرتا ہے میں چند جوانوں سے کہوں ایندھن اکٹھا کریں، اور جو لوگ بغیر عذر کے نماز نہیں پڑھتے جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دو، اور اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہو اور نماز پہ پابندی کرواؤ۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا نہیں سوال کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، ہم نے آپ کے اوپر عبادت کرنا اس کا حکم لازم کیا ہے۔ اور اصحاب رسول کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ ایسے تاجر تھے جن کی تجارت اللہ کے ذکر اور نماز سے ان کو غافل نہیں کیا کرتی تھی۔ جو نمازی ہے اس کی موت آسان ہے، جو بے نمازی ہے وہ دیکھ لے قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کی موت کے وقت کیا کیفیت ہوگی۔ فرمایا فلا صدق ولا صلی، پہلا جرم اس نے تصدیق نہ کی، دوسرا جرم اس نے نماز نہ پڑھا، نماز کو نہ پڑھا، تیسرا جرم فرمایا ولیکن کذب، تصدیق کے مقابلے میں تکذیب ہے، اس نے جھٹلایا۔ لوگوں نے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی، اس نے نہ مانا۔ جواب میں کسی نے باپ دادا کا قول پیش کیا، کسی نے اپنا طرز عمل پیش کیا، کسی نے اپنی برادری کو پیش کیا، کسی نہ کسی چیز کو پیش کر کے اللہ کی آیات کو ٹھکرا دیا۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ لوگوں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، کنبہ قبیلہ، بیوی بچے، یہ رشتہ دار، یہ مال، یہ دولت، یہ مکان، یہ پیسہ، یہ تجارت، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، ایک طرف اللہ کوئی اور حکم دے رہے ہیں، دوسری طرف برادری والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کوئی اور حکم دے رہے ہیں، میرے کاروبار کا نفع کسی اور بات میں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کے رسول وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر انتظار کرو اللہ کے امر کا، یہ نہیں اللہ کے عذاب کا، اللہ کا عذاب آئے اور تمہیں برباد کر دے۔ تو تیسرا جرم فرمایا ولیکن کذب، جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑا، اللہ کی آیتوں کو پس پش ڈالا، ثم ذهب الی اہلہ یتمطی، پھر وہ چلا گیا اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا۔ ابو جہل آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری ہر بات کو جھٹلاتا ہوں، نہیں مانتا ہوں، تو نماز کا کہتا ہے میں نہیں پڑھتا ہوں، جو کچھ تو دعویٰ کرتا ہے میں سب کا انکار کرتا ہوں۔ اور پھر ہنستا ہوا اپنے گھر کی طرف لوٹا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تکذیب کی۔ اللہ نے فرمایا موت آنے والی ہے، ایسا ذلیل ہوگا کہ افسوس اس پر۔ آگے اللہ فرماتے اولا لک فاولا، میں نے شروع میں عرض کیا 4 کام، نمبر 1 تصدیق نہیں کی، نمبر 2 نماز نہیں پڑھی، نمبر 3 جھٹلایا اور منہ موڑا، اور نمبر 4 باتیں بناتا، تکبر کرتا، گھر کو لوٹ گیا۔ اس لیے آگے 4 دفعہ اولاد ہے۔ اولا لکا، تیرے لیے ہلاکت، تیرے لیے افسوس، فاولا، پھر تیرے لیے ہلاکت، افسوس، حسرت، ثم اولا، پھر تیرے لیے حسرت اور افسوس، فاولا، پھر تیرے لیے حسرت اور افسوس۔ 4 کرتوت کے بدلے میں 4 بار اللہ تعالیٰ نے اولا 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 فرمایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا ابو جہل،
آپ نے کپڑے کو پکڑ لیا قمیص کو اور آپ نے یہی بات کی اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اور ابو جہل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے ڈراتے ہو، حالانکہ یہاں مجھ سے زیادہ عزت والا اور طاقتور کوئی نہیں. فرمایا اللہ تجھے اتنا ہی ذلیل کرے گا جو اتنا تو اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے. چنانچہ بدر کے میدان کے اندر بچوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اور وہ جناب مارا گیا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کے لیے ایک فرعون ہوتا ہے اور میرا یہ فرعون تھا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا. برکہ ابو جہل اس کا پہلا مصداق تھا، لیکن اب بھی اگر کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو موت کے وقت اس کو یوں ہی ذلیل کیا جائے گا اور ذلت کے ساتھ اس کی موت آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو موت کی تلخیوں اور سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. آیات الہی کی تصدیق کر کے نماز کا اہتمام کرنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.